رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للکافرین والعاشین والملحدین. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین اشرف المکین حبیب الہ العالمین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان محترم، مسلسل اس آیے بلکہ سورہ مبارکہ کے ضمن میں ایمان اور اس کے فائدے اور ایمان نہ ہونے کی صورت میں گھاٹے کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کیا. ارشاد پروردگار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر. قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر. یقیناً انسان گھاٹے میں. الا الذین آمنوا. لیکن وہ انسان گھاٹے سے بچ جائے گا جو ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات نیک اعمال انجام دیتا رہے. وتواصوا بالحق. آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرے. وتواصوا بالصبر. اور وصیت صبر بھی کرتا رہے. یہ اتنا واضح ترجمہ ہے. اگر دیکھا جائے تو پورا اسلام اسی میں سمٹا ہوا. ایمان، عمل صالح، تبلیغ دین اور صبر دین کے اوپر. اور یہ بات یقینی ہے کہ جس کا جیسا علم ہوگا اس کا ویسا ایمان ہوگا، اور جس کا جیسا ایمان ہوگا اس کے عمل صالح میں اتنی قوت ہوگی. اور جب بھی وہ حق کی تلقین کرے گا اس تلقین میں دم خم ہوگا.
اور جب بھی کسی کو تسلی اور صبر کی بات کہے گا تو نیت صاف رکھے گا. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو جیسا علم ویسا ایمان، اور جیسا ایمان ویسا عمل. آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس کا جیسا علم تھا اس کا ویسا ایمان تھا، اور اس کا جب ایسا ایمان تھا تو اس کا ہر عمل عمل صالح تھا. اور اس نے جب بھی کھڑے ہو کے حق کی بات کی تو کوئی عیب نہ نکال پایا، اور جب بھی اس نے کہا صبر کرو تو خود بھی اس سے بڑا صابر دکھائی دیا. ایمان کی بلندی کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی قوت سمجھ میں آتی ہے. ہم آپ ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو پہچان سکتے ہیں، نہ میں آپ کو کہہ سکتا نہ آپ مجھے کہہ سکتے. یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر علم ہے تو ایمان ہے ہمارا، لیکن کہاں سمجھ میں آئے گا معلوم ہے؟ صبح کی نماز کے وقت. دیکھیے آدمی نے کہا کیا بات ہے، باقی سب جو ہے سن لے اور اقرار کر لے یہی کافی ہے. سویرے کی نماز کے وقت سمجھ میں آتا ہے ایمان کتنا پکا ہے، اور رمضان مہینے کے روزے میں سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کتنا مضبوط ہے. سویرے کی نماز سوتے ہوئے، دن بھر کے روزے نیت لگائے ہوئے. جی، تو ہمارا ایمان ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نماز میں کتنے پکے ہیں، روزے میں کتنا کھڑے ہیں، گھر میں کتنے با اخلاق ہیں. یہ تو بڑی ٹیڑھی بات کر دیا میں نے. گھر میں کتنے با اخلاق ہیں. اب سنیں گے آپ؟ صبر کہتے کیجئے، میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، لیکن اتنا عرض کرتا چلوں. مولا نے فرمایا، اور یہ قول مولا کا سید شریف رضی نے نہج البلاغہ میں درج کر دیا. کلمات قصار میں ملے گا آپ کو. مولا فرماتے ہیں الصبر صبران. صبر دو قسموں کا ہوتا ہے. الصبر صبران. صبر دو قسموں کا ہے. صبر علی ما تکرہ. صبر اس چیز پر جسے تم برا جانتے اور مانتے اور سمجھتے ہو. وضاحت کر دوں گا. وَصَبْرٌ عَلَىٰ مَا تُحِبُّ. جس چیز کی طرف تمہیں رغبت ہے اور محبت ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لینے میں صبر. مولا کا قول ہے، ایک ترجمے سے تو کام چلے گا بھی. صبر علی ما تکرہ. صبر اس بات پر کہ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو. وَصَبْرٌ عَمَّا تُحِبُّ. اور جس چیز کی طرف رغبت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے میں صبر. ابھی جوان بھی ہے، بزرگ بھی ہے، عمر گزر جاتی ہے پریشانیوں میں. انسان بہت سی چیزیں نہیں سمجھ پاتا، سنتا ہے سمجھ نہیں پاتا. جن چیزوں سے نفرت ہے
جن چیزوں کو دل نہیں چاہتا، جلدی جلدی بول رہا ہوں، جہاں پر دل راغب نہیں ہوتا، جہاں پر طبیعت نہیں ہوتی کرنے کی لیکن کرنا پڑتا ہے، وہ ایک صبر ہے۔ اور جن چیزوں کو کرنے کی طبیعت ہوتی ہے اسے چھوڑنا پڑتا ہے، یہ ایک صبر ہے۔ اب میں وضاحت کرتا چلوں، کس کی طبیعت ہوتی ہے بہت زیادہ کہ نماز پڑھے، کس کی طبیعت ہوتی ہے بہت زیادہ کہ قرآن پڑھے، کس کی طبیعت ہوتی ہے بہت زیادہ کہ روزہ رکھے، کس کی طبیعت ہوتی ہے بہت زیادہ کہ جیب سے نکال کے کسی کو دے۔ اور یہ بہت مشکل ہے، ایک بار نماز تو پڑھ لے گا، رمضان مہینے میں روزے رکھ لے گا، دوسرے اعمال بچا لائے گا، لیکن قرآن کی تلاوت کی بات آئے گی تو یا تو پڑھنا نہیں آتا یا تو وقت نہیں ملتا۔ لیکن پرانی مانیے گا، یہ مجلسوں سے یہ پیغام ضروری ہوا کرتا ہے۔ ہماری طبیعت نہیں ہوتی لیکن اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، اللہ کہتا ہے روزہ بھی رکھو، نماز بھی پڑھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، خمس بھی دو، صدقہ بھی دو، خیرات بھی کرو۔ یہ ساری چیزیں حکم خدا ہے، طبیعت نہیں ہوتی، کرنا پڑتا ہے، یہ ایک صبر ہے، یہ صبر ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ بہت سی چیزیں طبیعت ہوتی ہے، کوئی اچھی چیز سن لے، میں نہیں بول سکتا کیا سن لے، طبیعت ہوتی ہے اچھی آواز کانوں میں پڑ جائے، طبیعت ہوتی ہے یہ زبان کسی کی تھوڑی سی برائی کر دے، بھائی کس کی نہیں ہوتی تو میرے نہیں سمجھ میں آتا۔ طبیعت ہوتی ہے کہ یہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں، ہوتی ہے نہیں ہوتی، دل چاہتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے نہ کرو نہ کرو نہ کرو، تو جس کی طرف دل راغب ہے اسے چھوڑنے کا صبر۔ اور یہی چیز ہے، ایک بنیادی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں معاشرے کی، ماں باپ کا احترام کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ ماں باپ کو اچھے انداز سے خطاب کرنا، ماں باپ سے اچھے انداز سے بات کرنا، ان کے احترام کے ساتھ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ طبیعت آمادہ نہیں ہے، طبیعت آمادہ نہیں ہے۔ معاشرے کے ڈر سے تھوڑا بہت کوئی کر لیتا ہے، ورنہ مجھے بتلائیے آپ کتنے جوان ایسے ہیں جو شادی کے بعد، دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، شادی کے بعد پوری طرح سے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر میں بولوں گا جو رکھتے ہیں ہاتھ اٹھائے تو شاید ہاتھ نہ اٹھے گا، تو میں بولوں گا نہیں، پوری طرح سے ماں باپ کا جو خیال رکھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی گفتگو کے انداز کو برداشت کرتے ہیں۔ لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان کے گفتگو کے انداز کو برداشت کرتے ہیں۔ کون ہے ہم میں تو یقیناً با ایمان ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دل مائل نہیں ہے، لیکن خدا کہتا ہے کرو کرو کرو۔ اب میں ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور بہت جلدی جلدی کہہ کے اپنی منزل کی طرف آ جاؤں۔ آپ نے کہیں قرآن کی کوئی آیت یہ نہیں دیکھا ہوگا اور کہیں سنا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن میں ہے بھی نہیں، کہ قرآن میں اللہ نے کہا اپنے بچے کو پالو، سینے سے لگاؤ، محبت کرو، بوسہ دو۔ قرآن میں یہ حکم ہی نہیں، بلکہ حدیثوں میں اتنا آ گیا ہے کہ بچے کی تربیت کرو، بچے کی
अच्छी तरबियत करो, उसे गलत जबान से रोको, उसे गलत साथियों से रोको, उसे गलत जगह जाने से रोको, उसके गलत अंदाज पे टोको, ये सारी चीज मिल जाएगी। लेकिन क्यों ऐसा हो गया कि जिसका हुक्म नहीं है वो हर एक करता है। वो हर एक इंसान अपने बच्चे को सीने से भी लगाता है, प्यार भी करता है, जरा सा रोने लगे तो दिल भी दुखता है, जरा सा परेशानी में देखे चेहरा देख के समझ जाता है कि मेरा बच्चा परेशानी में है, कोई तकलीफ में है। ये सारी चीजें इंसान की फितरत में रखी गई है। ये सारी चीजें इंसान की फितरत में रखी गई है। और इंसान तो क्या, हैवानों की फितरत में भी यही है। इंसान की फितरत के साथ साथ हैवानों की फितरत में भी है। अपने बच्चों को देखना, भालना, बचाना, लोगों से उसकी हिफाजत करना, ये सारी चीजें हैवानों में भी है, इंसान में भी है। माँ करती है, बाप समझता है, लेकिन कहीं ये न मिला हमें कि अल्लाह ने कहा है कि बच्चों को इस तरह से करो, बच्चों को इस तरह से पालो, नहीं मिलता। तरबियत करो मिलता है, लेकिन माँ बाप के लिए मिलता है कि उनका एहतराम करो। और जब बुजुर्ग हो जाए तो किस तरह से एहतराम करो। वजह मालूम है, सबक मालूम है। किसी ने छठे इमाम से इमाम जाफर शादी कर मौला, ये क्या सबब है कि अल्लाह ने तो नहीं कहा है, कुरान में तो नहीं है, हदीसों में भी नहीं है कि बच्चा रोने लगे तो माँ उसे सीने पे लगा ले, परेशानी में देख के उसके लिए कुछ इंतजाम करने लगे। ये नहीं है, लेकिन सब करते हैं, सब करते हैं। और ये चीज वाकई आले मोहम्मद के अलावा कोई बदला भी नहीं सकता। लेकिन माँ बाप के लिए कहना पड़ता है कि उनका एहतराम करो, उनकी बातें सुनो। ये क्यों ऐसा है, बड़ी तफसील है इसमें, लेकिन मुख्तसर सा जवाब मैं आगे कर दूं। मौला ने जो फरमाते हैं कि सुनो, हम सब आदम की औलाद, हम सब आदम की औलाद है। आदम और हव्वा के माँ बाप नहीं थे, लेकिन इसीलिए इंसान की फितरत में माँ बाप का एहतराम नहीं आया। और क्या फितरत में नहीं आया, हुक्म देना पड़ा। और आदम की औलाद थी, इसलिए फितरत इंसानी में ये बात चली आई कि औलाद को किस तरह से पाले उसे। मैंने आहिस्तगी से कह दिया तो वाह नहीं है, सवाल तो हो। ये सितम है कि हुक्म होने के बावजूद। अब बड़ी अजीब बात है, मैं एक बात कह दूं कि माँ बाप की फितरत होती है, बच्चा बचपन में रोता है तो उसको जो है आगोश में लेते हैं, उसके रोने की जबान माँ बाप समझ जाते हैं, उसके गिरिए की आवाज माँ बाप समझ जाते हैं, उसके तकलीफ के अंदाज को माँ बाप पहचान लेते हैं। तू बोलने के लायक नहीं था तो माँ बाप तेरी बातों को समझते थे, और जब तू थोड़ा बड़ा हो गया, कुछ बड़ा हो गया, तो क्या कहता है, अरे ये तो सटिया गए हैं। भाई बचपन में जब तेरी बात समझता था, बड़े होने के बाद ना समझ हो गया। ये कितनी बेवकूफी की बात
کی بات ہے کہ اپنے ماں باپ کے اوپر انگلی اٹھانے لگے، اپنے ماں باپ پر انگلی اٹھانے لگے، اس کو کچھ سمجھتا نہیں، جب تجھ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا تو وہ سمجھاتے تھے۔ تو آج ذرا بیٹھ کے سمجھا تو لے، یہ بے غیرتی ہے ایک شخص کی، تو کلمہ تو پڑھ رہا ہے، ظاہر میں مومن ہے، گفتگو تمام کر دیا انہوں نے، ایک صلوات پڑھے محمد۔ ہم کیا ہے نہیں معلوم، کیوں ایسا معاشرہ ہو گیا، سب غلام علی ہے، سب کا نیند سجدہ، لیکن کلمے کے اعتبار سے ہے، عمل کے اعتبار سے جب ہو جائیں گے تو معاشرہ بدل جائے گا۔ انسان گھاٹے میں ہے، ایک گھاٹے کی مثال یہی ہے جو میں نے دیا، فائدے میں وہی ہے جو نیک عمل کرے ایمان اور کلمہ پڑھنے کے بعد۔ اچھا آج کی دنیا کہنے کہ آپ سوئیے نہیں، کیونکہ یہ شروعات کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، شروع ہی میں پوری دل میں اتر جاتی ہے، آخر میں کہوں گا تو وہ بات نہیں رہے۔ آج کی دنیا کہتی ہے، دیکھیں ملازم کو، دیکھیے کاشتکار کو، دیکھیے ڈاکٹر کو، دیکھیے انجینئر کو، دیکھیے امیر کو، دیکھیے غریب کو، ہر ایک کہتا ہے صاحب تھوڑا سا بیمانی کر لیتے تو ہمارے پاس بھی یہ ہوتا۔ بھئی ہے نہیں ایسی آوازیں؟ انجینئر کہتا ہے تھوڑا سا اگر میں بھی تو میرے پاس بھی یہ، ڈاکٹر کہتا ہے اگر ذرا سا میں بھی بیمانی کرتا نا تو آج میرے پاس یہ ڈھیکی ہو، کاشتکار کہتا ہے تھوڑی بیمانی میں بھی کر لیتا تو یہ ہوتا۔ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بے ایمانی میں فائدہ ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے بے ایمانی میں فائدہ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ دوں اکثریت کا اجماع ہے، اکثریت کا اجماع ہے اس بات پر کہ بے ایمانی میں فائدہ ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ ایمانداری میں فائدہ ہے۔ تو اب کس کی مانے؟ اکثریت کا اجماع ہے کہ بے ایمانی میں فائدہ ہے، لیکن حق یہ ہے کہ ایمانداری میں فائدہ ہے، تو اکثریت ایک طرف، قول خدا ایک طرف، تو اگر اکثریت کے مقابلے میں قول خدا حق ہے تو 100-200 ایک طرف ہو کے کچھ بنا لے۔ میں کیا کہوں کیا بنا لے؟ 100-200 مل کر اگر کسی کو کچھ بنا دے یا اس کو بنا دے، اچھے اشارے ہیں بھائی، تو پھر ہمیں پوچھنا پڑے گا اللہ سے حق کیا ہے، ولی کون ہے، امام کون ہے، مولا کون ہے۔ تو 100-200 کی ایک طرف، خدا کی ایک طرف، تو خدا حق ہے، تو اکثریت جو کہتی ہے اس کا اجماع قابل احترام نہیں ہے، بیعزل ہے، کیونکہ ان الانسان لفی خسر، اکثریت گھاٹے میں ہے، اور ہمیں ماننا پڑے گا، ہمیں ماننا پڑے گا کہ اکثریت گھاٹے میں ہے اور خدا کا قول درست ہے، اور یہ تجربات دنیا کی بنیاد پہ بھی ماننا پڑے گا، صرف عقیدے کی بنیاد پہ نہیں، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، تجربات دنیا کی بنیاد پہ بھی ماننا پڑے گا۔ ان جگہ اگر قرآن کا انداز دیکھیں سورہ کا تو سورہ کیا کہتا ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے،
تو فائدے اور گھاٹے کا تعلق انسان سے ہے، نہ تاجر سے ہے، نہ کاشتکار سے ہے، نہ ڈاکٹر سے ہے، نہ انجینئر سے ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ ڈاکٹر گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو نہ ڈاکٹر ہوتا ہے نہ انجینئر ہوتا ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والا۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو نہ ڈاکٹر ہے، نہ ٹیچر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ ملازم ہے، نہ امیر ہے، نہ غریب ہے، وہ انسان ہے۔ اور ایسا آتا ہے کہ دنیا والے پہناتے ہیں۔ سمجھ رہا؟ دنیا میں ایسا آتا ہے کہ دنیا والے پہناتے ہیں۔ اور یہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اہم دو چیزیں لے کر آتا ہے، ایک وہی بدن جس پہ کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، اور دوسری چیز ہے اس کی روح ہے۔ یہ دو چیزیں صرف لے کر آتا ہے، کسی کوئی چیز ہی نہیں لے کے آتا۔ کسی ایک چیز لاتا ہے لیکن آج شاید میں نہیں عرض کر پاؤں گا۔ دو چیزیں اس کے پاس ہیں جب آیا دنیا میں، تو کہیں کا بھی انسان ہو، کسی بھی خاندان میں پیدا ہو، کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، جب پیدا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، ایک اس کا بدن، ایک اس کی روح۔ یہ دو چیزیں لے کر آیا۔ اچھا کمال یہ ہے کہ یہ روح سب کی برابر ہے، یہ روح سب کی برابر ہے۔ پیدا ہوا تو روح لے کر آیا۔ اب یہ بچوں کو بھی سمجھاتا چلو، ایک بہت ہی اہم مسئلہ میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بزرگ محترم وہ بھی متوجہ رہے، جوان میرے بھائی وہ بھی جو ہے متوجہ رہے۔ اب بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ سمجھیں کہ کب جب سامنے بٹھا کے سمجھائے۔ روح لے کر آتا ہے اور جسم لے کر آتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہ بدن کتنا بھی بڑھتا چلا جائے، روح وہی ہے۔ بدن چھوٹا رہ جائے، روح وہی ہے۔ اب میں پوچھوں آپ سے، کسی کو کھڑا کر کے آپ اپنے آپ کو تصور کریں، تمہاری روح کہاں ہے؟ پیسر میں ہے؟ چلو آپ بھیجا کے اگر وہ ہے تو جواب صحیح ہے، روح کہاں ہے؟ روح کہاں ہے؟ کس کی کہاں ہے؟ سر میں ہے، آنکھوں میں ہے، زبان میں ہے، کان میں ہے، ہاتھ میں ہے، پیر میں ہے، دل میں ہے، کس جگہ ہے روح؟ مولانا روح تو ہر جگہ ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ روح ہر جگہ ہے، روح ہر جگہ ہے۔ کمال کرتے ہیں، بدن بڑھتا چلا گیا، روح ہر جگہ ہے، روح ہر جگہ ہے، آنکھوں میں ہے، کان میں ہے، لیکن مجھے بتلا دیجئے کہاں ہے؟ کھڑے ہو کے کہیے روح میری یہاں ہے، میری روح یہاں ہے۔ بولے نہیں، روح ہے لیکن قابل اشارہ نہیں ہے۔ روح ہے لیکن اسے ہم بتلا نہیں سکتے یہ ہے۔ اسے روح کہتے ہیں۔ اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر آپ دینیات کی کتاب پڑھیں گے تو اس دینیات میں کچھ ملے گا صفات ثبوتیہ، کچھ ملے گا صفات سلبیہ۔
صفات سلبیہ یعنی وہ چیزیں جو خدا میں نہیں ہے، صفات ثبوتیہ یعنی وہ چیزیں جو خدا میں ہے اور ہونا چاہیے، صفات سلبیہ یعنی وہ چیزیں جو خدا میں نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک چیز کا نام ہے خدا کے پاس مکان نہیں ہے۔ خدا کے پاس، میں بھی وضاحت کرتا ہوں، خدا کے پاس مکان نہیں ہے، یعنی قریب ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب یہی بھی بات کہہ دوں، بڑی اہم بات آ گئی ہے تو میں اجازت لے کے کہنا چاہتا ہوں۔ سلوات پڑھیں قیامت کے دن لوگ جنت جانے کے لیے جب تیار رہیں گے تو کچھ لوگوں کے لیے الگ صف لگے گی، وہ صف الگ کم لوگ ہوں گے، بہت کم، تو زیادہ والوں میں سے کچھ کم لوگ ادھر چلے جائیں گے، دوڑے دوڑے فرشتے انہیں ہٹا دیں گے کہ دور جاؤ۔ یہ مخصوص لوگوں کے قطار ہے، صف ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے اللہ کی آواز ہے کہ ان لوگوں کو پہلے جنت میں داخل کیا جائے جن لوگوں نے میرا گھر بنایا۔ سن لیجیے آپ، جن لوگوں نے میرا گھر بنایا، یہ ان لوگوں کی قطار ہے، صف ہے، لائن ہے۔ یہ ویسے ہی جائیں گے جن لوگوں نے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ تو بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے ہم نے بھی تو بنایا ہے فلاں جگہ پر، اس پہ ہم نے لکھا تھا اپنا نام۔ ایک اور کیجئے، وہاں میں نے بنوایا، وہاں میں نے بنوایا، وہاں میں نے بنوایا، وہاں میں نے بنوایا۔ بولے اللہ کا گھر بنانے کی بات تھی، اللہ کا گھر بنانے کی بات تھی۔ پروردگار اس نے گھر بنایا ہے، بولے اسے سمجھا دو میں کون سا گھر کہہ رہا ہوں، کون سا گھر؟ فرشتے بیان کریں گے۔ اللہ کا گھر یعنی الفقراء عیال اللہ، فقیر اللہ کے عیال ہے، فقیر محتاج اللہ کے عیال ہے۔ جس نے بھی بے گھر مومن کو گھر بنا کے دیا، جس نے بھی بے گھر مومن کو گھر بنا کے دیا، اس نے گویا خدا کا گھر بنایا۔ سلوات پڑھیں محمد والا۔ محتاج بندوں کو چھت دینا ہے میں۔ اب سن لیں کہ صفات سلبیہ میں ہے کہ اللہ مکان نہیں رکھتا، اسے کہتے ہیں لا مکان، اسے کہتے ہیں وہ لا مکان ہے، وہ لا مکان ہے یعنی ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، لیکن ہم بتلا نہیں سکتے۔ مولانا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر جگہ ہے، بتلا نہیں سکتے۔ تو اللہ نے اپنی مخلوقات میں ایسا بنایا کہ اس محدود جسم میں روح لامکان ہے، اس محدود جسم میں روح لامکان ہے، ہر جگہ ہے، لیکن دکھائی بھی نہیں دیتی۔
اسے کہتے ہیں اپنے نفس میں خدا کی معرفت کا ذریعہ. میرے مولا نے فرمایا من عرف نفسا، جو اپنے نفس کو پہچانے گا پروردگار کو پہچانے گا. صلوات پڑھے محمد والا. روح چھوٹی نہیں ہوتی، پیر کٹ جائے روح چھوٹی نہیں ہوتی، بدن کا کوئی حصہ کٹ جائے روح چھوٹی نہیں ہوتی. ایک جگہ ہے جو کٹ جائے تو روح چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بدن سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. وہ جگہ یہ ہے، وہ کٹے تو روح کا تعلق بدن سے ختم ہو جاتا ہے. اسی کو پروردگار نے فرمایا اے بندو تمہاری شہ رب سے زیادہ قریب ہوں. اے بندو تمہاری شہ رب سے زیادہ میں قریب ہوں. اور جو بندہ اتنا بڑا تھا کہ جس کی شہ رگ سے سب سے زیادہ قریب خدا تھا، شہ رگ کٹنے کے بعد بھی بدن سے تعلق ختم نہ ہوا. بندہ علم کی وجہ سے با ایمان ہے تو جیسا علم ویسا ایمان. تو یہ روح اور بدن دو چیز لے کر انسان پیدا ہوا ہے دنیا میں. لیکن آپ مجھے بتلائیے کہ بدن ظاہر ہے، روح غائب ہے، تو اس ظاہر کی وجہ سے غائب زندہ ہے؟ اس ظاہر کی وجہ سے غائب زندہ ہے یا اس غائب کی وجہ سے ظاہر زندہ ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے ہر ظاہر غائب کی وجہ سے زندہ، ہر ظاہر غائب کی وجہ سے باقی ہے. اور وہ غائب نہ ہو تو پھر ظاہر کا وجود ختم ہو جائے. اور وہی ہے روح کائنات، وہی ہے عالمین کے لیے روح، جوہر، اصل وہی ہے جس کو پروردگار نے کس انداز سے کہا حدیث قدسی میں، لولا کا لما خلقت الافلاک. اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو یہ سب ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ آپ روح ہیں. تو اللہ نے رسول کے لیے کہا، لیکن رسول نے کہا میرے لیے تو پروردگار نے کہا اگر تم نہ ہوتے تو، لیکن مجھ سے کہہ رہا ہے پروردگار تم کہہ دو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. یعنی میں اکیلا روح نہیں ہوں، کچھ اور روحیں ہیں. ایک روح جائے تو دوسری روح رہے. میں متوجہ ہے نا، ایک روح جائے تو دوسری روح کی وجہ سے کائنات باقی ہے.
اسی لیے ہمارے یہاں پر مسلمہ ہے کہ لولا الحجہ چھٹے امام نے فرمایا اگر کائنات میں حجت باقی نہ رہے تو کائنات ختم ہو جائے، کیونکہ یہ روح ہے کائنات، اور روح کائنات اگر نکل جائے بڑا مسئلہ ہو جائے۔ میں آ رہا ہوں منزل کی طرف، اس لیے کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ اس لیے نہیں بٹھاؤں گا کہ دوسرے دن بلانا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ روح کائنات ہے، اگر حجت اور روح نہ رہ جائے کائنات کی تو کچھ بھی نہ رہ جائے۔ اسی لیے ایک روح جب نکلی تو دوسری روح علی کی صورت میں موجود، اور ہر زمانے میں ایک کے بعد ایک روحیں موجود تھی، اور خدا نہ کرے کسی کی روح سختی سے نکلی، بہت سخت ہے دوستو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روح نکلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ریشمی کپڑے کو ببول کی کانٹیوں پہ ڈال کر کھینچ تو تار تار الگ ہو جاتا ہے، کہ روح نکلنے کا انداز ہوتا ہے۔ اور جب روح نکلنے کا انداز پروردگار نے بتلایا تو پورا بدن انسان کا بے چینی میں ہوتا ہے، پیر پٹکتا ہے، لیکن بس پروردگار گناہگار تو ہیں، لیکن روح کائنات کے چاہنے والے، ان کے صدقے میں ہماری روحوں کو آسانی سے نکالیں، غلطیوں کی معافی کے ساتھ جب دنیا سے جائیں تو اس انداز سے جائیں کہ روح کائنات اور جو حقیقی روح ہے وہ ہم سے راضی رہے۔ تو بدن سے جب روح نکلتی ہے تو بدن بے چین ہو جاتا ہے، بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ کائنات سے جب روح نکلے گی تو کائنات کو قرار نہ رہے۔ رسول گئے، کائنات ٹھہری رہی، دیکھیے میں کیا عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ دوسری روح موجود تھی۔ مولا علی گئے، حسن مجتبیٰ موجود تھے، حسن مجتبیٰ گئے، مظلوم کربلا موجود، لیکن جب مظلوم کربلا کے روح نکلنے کی بات آئی، یعنی کائنات کی روح پہ اثر ہونے والا تھا، تو ایسے موقع پر روایتیں بتلاتی ہیں کہ جو بعد والی روح تھی وہ غشی کے عالم میں تھی، جو بعد والی روح تھی وہ غشی کے عالم میں۔ اسی لیے جب اس روح کو نکالا گیا تو اب زمین کو قرار نہیں تھا، ہوا بے چین تھی، آسمان سے خون برسنے لگا، سورج نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کائنات چھا گئی، اور بعد کی روح ابھی غشی کے عالم میں ہے۔ اسی لیے فوراً زینب کبریٰ نے سید سجاد کو ہلایا، بیٹا قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ یہ روح کائنات ہے، اسی لیے آسمان سے خون برسا ہے۔ یہ روح کائنات ہے، اس لیے زمین کو زلزلہ آیا۔ کیا عالم تھا حسین کا، ایسے عالم میں کہ پیاس سے دہن خشک ہے،
اس کے باوجود آواز دیتے ہیں اے ظالموں، تم نے میرے اکبر کو لے لیا، تم نے میرے عباس کو چھین لیا، تم نے میرے اول محمد کو ساتھ نہ چھوڑا، تم نے قاسم کے ٹکڑے کر دیے، تم نے میرے آوان و انصار کو لے لیا، لیکن آؤ میں خدا کا نمائندہ ہوں، تمہیں حق کی وصیت کرتا ہوں، آؤ اب بھی آؤ گے تو حسین معاف کرنے کو تیار ہے، اب بھی آؤ گے تو حسین معاف کرنے کو تیار ہے، آخری مرحلے میں بھی آؤ گے تو حسین معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے وہ خالق کے نمائندے ہیں کہ جن کے ہر عمل کو خدا نے عمل صالح کہا ہے، جن کے ہر عمل کو حق کی وصیت کہا ہے، جن کے ہر عمل کو صبر کی تلقین کہا ہے، آؤ لیکن کوئی نہ آیا، لیکن کوئی نہ آیا۔ پیاس کا عالم یہ ہے کہ جناب علی اکبر کو جب کہا ہے کہ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو تو علی اکبر نے اپنی زبان کھینچ کے کہا بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہم آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ امام چارم سے کسی نے پوچھ لیا، امام چارم سے پوچھا مظلوم کربلا کتنے پیاسے تھے؟ سر کو جھکایا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا میں نہیں سمجھا سکتا کتنے پیاسے تھے، میں نہیں بتلا سکتا پیاس کے کیا عالم تھا، لیکن ایک مثال دیتا ہوں اسے سن لو اور خود ہی سمجھ لینا کہ میرے بابا کتنے پیاسے تھے۔ کہا مولا فرمائیے، کہا سنو کبھی تم نے کسی گڑھے میں پانی جمع ہوا دیکھا ہے؟ کہا میرے گڑھے میں پانی جمع ہوا دیکھا ہے۔ کہا دھوپ کی تپش کی وجہ سے اس پانی کو سوکھتے دیکھا ہے؟ کہا پانی کو سوکھتے دیکھا ہے۔ پانی سوکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا مولا پانی جب سوکھتا ہے تو وہاں کی مٹی میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، وہاں کی مٹی میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ کہا اب سن میرا بابا اتنا پیاسا تھا کہ پیاس کی وجہ سے جگر ٹکڑے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایسے پیاس کے عالم میں آخری مرحلہ جب آیا، خشک گلا خند خنجر، شمر آگے بڑھا، خند خنجر تھے پسے خردن جب ذبح کرنا چاہا تو لبہائے مبارک ہل رہے تھے۔ شمر سمجھا کوئی بد دعا دے رہے ہیں، شمر نے کان لگایا تو کہہ رہے تھے اے میرے شیعوں، اے میرے شیعوں، جب بھی گوارا پانی پینا تو میری پیاس یاد رکھنا، اور فرما رہے تھے پروردگار میرے نانا کی امت میرے شیعوں کو بخش دینا، پروردگار میرے نانا کی امت ہم میرے شیعوں کو معاف کرنا۔ خند خنجر چلا، نوک نیزہ پر حسین کا سر، اور بلندی سے اب زینب کی بے کسی، زینب و کلثوم کی بے کسی، سید سجاد کی لاچارگی سب دیکھ رہے ہیں۔ وقت آگے بڑھا، قافلہ آگے چلا، قافلہ آگے بڑھا کہ ایک موقع آیا۔ عرب کی گرمی علماء بیان کرتے ہیں، مقاتل لکھتے ہیں، عرب کی ایسی تپش تھی کہ ایک موقع پر لشکر یزید رک گیا، اور جب رکا تو ان کے گھوڑوں اور جانوروں کے لیے بھی سائے کا انتظام کرنا پڑا، لیکن آل محمد ایسی جلدی دھوپ میں، آل محمد کو ایسی جلدی دھوپ میں رکھا، اور تپش کی وجہ سے جب شمر نے پانی پلانا شروع کیا، لشکر کے ایک آدمی کو پانی پلا رہا ہے، اور گرمی میں سکینہ پیاسی ہے، پھوپھی سے پوچھا پھوپھی اماں ارے
اگر پانی ملتا ہے تو مانگ لو اور پی لو۔ سکینہ ننھے قدم اٹھاتی ہوئی شمر کے قریب پہنچی، کہا شمر ارے مجھے بھی پانی دے دے، اپنے سپاہیوں کو پانی دے رہا ہے۔ ارے یہ عرب کے بہادر پیاس برداشت نہیں کر سکتے، ارے مجھے یتیمہ پر رحم کر، مجھے یتیمہ پہ رحم کر۔ منہ دیکھا آگے بڑھ گیا، سکینہ سمجھی سب کو پانی پلا لے گا تو مجھے پانی پلا دے گا۔ شمر آگے بڑھتے ہوئے ایک ایک سپاہی کو پانی جب پلا چکا، جانوروں کو پانی پلایا، سکینہ منتظر رہی کہ اب مجھے پانی ملے گا۔ سارے جانور جب پی چکے پانی، سکینہ آگے بڑھی، شمر نے کہا حسین کی لاڈلی، اے سکینہ تجھے پانی چاہیے، تجھے پانی دیتا ہوں۔ سکینہ آگے بڑھی، چلو کو آگے بڑھایا، شمر نے مشک کا دہانہ کھولا، منہ موڑ کے پانی گرا دیا۔ ارے سکینہ اسی پانی میں لوٹی، اے بابا، اے چچا۔ اس عبادت کو قبول کر اور ہمیں جو گناہگار ہو کے گناہوں کو معاف کرنا، علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ راستہ محمد و محمد کے مومنات میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، معروف و مغروب ان کے قرض کو ادا کرنے کا اسباب فراہم کرنا، منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم ہمیں اس لائق بنا کہ ان کے عوام میں حسن و شد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش حکمت اور سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام مومنین و مومنات کو بسم اللہ۔ اجل حسین کی صورت جیو علی کی طرح، اجل حسین کی صورت جیو علی کی طرح، اجل حسین کی صورت جیو علی کی طرح، اجل حسین کی صورت جیو علی کی طرح۔